अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ एम असलम, अपने एम असलम एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं लाया हूँ आपके लिए 13 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर 2024 की मालूमात। अब हम शुरू करते हैं बुर्ज कोस वालों से। बुर्ज कोस वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से माली हालात बेहतर रहेंगे और पैसे के हुसूल में आपको आसानी रहेगी। तीसरा बुर्ज भी आपका अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से ताल्लुकात बेहतर रहेंगे और करीबी रिश्तेदारों से इस हफ्ते आपको देर पा फ़वायद हासिल होने का भी इम्कान मौजूद है। चौथा बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में रहेगा। चौथे की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से जायदाद और प्रॉपर्टी के हुसूल में आसानी रहेगी। जायदाद और प्रॉपर्टी से इस हफ्ते आपको माली फ़ायदा हो सकता है। ख़ानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात भी इस हफ्ते बेहतर और खुशगवार रहेंगे। पाँचवें की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से बच्चों की तरफ से देर पा खुशी हासिल होगी। मोहब्बत के हुसूल के लिए ये हफ्ता बेहतर रहेगा। इनामी स्कीमों में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो इनामी स्कीमों में हिस्सा लेने के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। सातवें की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से जुमला शरारती मामला तो बेहतर रहेंगे। शरीक हयात से भी ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामला भी इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। अगर आप इस हफ्ते में शादी करना चाहते हैं तो शादी के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। नवा बुर्ज भी आपका इस हफ्ते बेहतर पोजीशन में रहने की वजह से अगर आप इस हफ्ते में दूर दराज का सफ़र करना चाहते हैं तो दूर दराज के सफ़र करने में इस हफ्ते आपको आसानी रहेगी। तालिब इल्मों के हुसूल इल्म के लिए भी ये हफ्ता बेहतर और फ़ायदेमंद रहेगा। 11वां बुर्ज भी अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से करीबी दोस्तों से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे और इस हफ्ते आपको नेक दोस्तों की तरफ से भरपूर मदद भी हासिल रहेगी। 10वें बुर्ज की कमज़ोर पोजीशन में रहने की वजह से कारोबार और बिजनेस इस हफ्ते आपका बेहतर नहीं रहेगा। आपकी इज़्ज़त में किसी किस्म की कमी पेशी भी आ सकती है। अफसरों की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से आपको परेशानी हासिल होने का भी इम्कान मौजूद है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज कोस वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज जदी की तरफ। बुर्ज जदी वालों का इस हफ्ते दूसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में रहने की वजह से माली हालात बेहतर रहेंगे। पैसे के हुसूल में भी आसानी रहेगी। इस हफ्ते आपको देर पा और देर तक रहने वाले माली फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से ताल्लुकात मुस्तहकम रहेंगे और चौथे बुर्ज की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से इस हफ्ते आपके घर में मज़हबी माहौल रहेगा। आप किसी नेक मकसद के लिए घर से निकल कर किसी दूसरी जगह या किसी दूसरे शहर में भी इस हफ्ते में जा सकते हैं। ख़ानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात भी इस हफ्ते बेहतर रहेंगे। नवा बुर्ज भी आपका बेहतर पोजीशन में होने की वजह से अगर आप इस हफ्ते में दूर दराज का सफ़र करना चाहते हैं तो सफ़र के लिए भी ये हफ्ता आपका बेहतर रहेगा। सफ़र करने से आपको देर पा फ़वायद हासिल होने का भी इम्कान मौजूद है। 11वां बुर्ज आपका अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से करीबी दोस्तों से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे और करीबी दोस्तों से अगर आप किसी भी किस्म की मदद लेना चाहते हैं तो मदद लेने में भी दोस्तों से आपको इस हफ्ते में आसानी रहेगी। इस हफ्ते आपका 10वां बुर्ज कमज़ोर पोजीशन में रहने की वजह से कारोबार और बिजनेस आपका इस हफ्ते बेहतर नहीं रहेगा। मुलाजमती तनज़्ज़ली होने का भी इम्कान मौजूद है। अफसरों की तरफ से, बुज़ुर्गों की तरफ से आपको परेशानी भी हासिल हो सकती है। ये हैं हालात और मामलात बुर्ज जदी वालों के। अब हम आते हैं बुर्ज दिलों की तरफ। बुर्ज दिलों वालों का तीसरा बुर्ज बेहतर पोजीशन में रहने की वजह से करीबी रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से ताल्लुकात खुशगवार और बेहतर रहेंगे और इस हफ्ते आप किसी नेक मकसद के लिए या मुक़द्दस ज़ियारत के लिए करीब के शहर का भी सफ़र कर सकते हैं। चौथा बुर्ज बेहतर पोजीशन में होने की वजह से जायदाद और प्रॉपर्टी से देर पा फ़वायद हासिल होने का इम्कान मौजूद है। ख़ानदानी ताल्लुकात और घरेलू हालात मुस्तहकम और खुशगवार रहेंगे। 7वें की अच्छी पोजीशन में रहने की वजह से शरीक हयात से ताल्लुकात खुशगवार रहेंगे। शरीक बिजनेस से भी मामलात बेहतर पोजीशन में रहेंगे। गैर शादीशुदा अफराद के शादी के मामलात के लिए भी
یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ اگر آپ اس ہفتے میں شادی کرنا چاہتے ہیں تو شادی کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا۔ یہ معاملات بھی اس ہفتے بہتر رہیں گے۔ قرضے کے حصول میں بھی آپ کو اس ہفتے آسانی رہے گی۔ اب آتے ہیں ان معاملات پر جو معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے۔ دوسرا برج کمزور پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے مالی پیسے کا اضافی خرچہ بھی ہو سکتا ہے، مالی نقصان بھی حاصل ہو سکتا ہے، پیسے کے حصول میں دقت اور دشواری بھی پیش آ سکتی ہے۔ اور پانچویں برج کی کمزور پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے بچوں کے معاملات اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے، محبت کے حصول میں دقت پیش آ سکتی ہے، انعامی اسکیموں میں حصہ لینے کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر نہیں رہے گا۔ اور نواں برج آپ کا اس ہفتے کمزور پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے اگر آپ اس ہفتے میں دور دراز کا یا کسی دوسرے ملک کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو سفر کرنے میں آپ کو دقت اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ طالب علموں کے حصول علم کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر نہیں رہے گا۔ اور 10ویں کی کمزور پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے کاروبار اور بزنس آپ کا اس ہفتے بہتر نہیں رہے گا۔ ملازموں کو اپنے افسروں کی طرف سے پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور 11ویں کی کمزور پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے تعلقات کشیدہ بھی ہو سکتے ہیں اور قریبی دوستوں سے آپ کو پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج دلو والوں کے۔ اب ہم آتے ہیں برج ہوت کی طرف۔ برج ہوت والوں کا اس ہفتے دوسرا برج بہتر پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے مالی حالات اور مالی معاملات بہتر پوزیشن میں رہیں گے، لیکن اس ہفتے آپ کا پیسے کا اضافی خرچہ کسی نیک مقصد کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تیسرے برج کی اچھی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے بہن بھائیوں سے تعلقات بہتر اور خوشگوار رہیں گے، اور اس ہفتے آپ کسی نیک مقصد کے لیے قریب کے شہر کا بھی سفر کر سکتے ہیں۔ اور پانچواں برج آپ کا بہتر پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے بچوں کی طرف سے خوشی حاصل ہوگی، محبت کے حصول کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر رہے گا، انعامی اسکیموں میں حصہ لینے سے بھی آپ کو اس ہفتے میں فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ 7ویں کی اچھی پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے شریک حیات سے تعلقات خوشگوار رہیں گے، شریک بزنس سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ غیر شادی شدہ افراد کے شادی کے معاملات کے لیے بھی یہ ہفتہ بہتر رہے گا۔ اگر کوئی ہوت برج والا اس ہفتے میں شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کے لیے بھی یہ ہفتہ آپ کا بہتر رہے گا۔ اور 10ویں کی اچھی پوزیشن میں ہونے کی وجہ سے کاروبار اور بزنس سے اس ہفتے آپ کو زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، آپ کی عزت اور مان شان میں بھی اضافہ رہے گا، افسروں کی طرف سے اور بزرگوں کی طرف سے آپ کو بھرپور مدد بھی حاصل رہے گی۔ اب بات ہے ان معاملات پر جو معاملات آپ کے اس ہفتے بہتر نہیں رہیں گے۔ چوتھا برج آپ کا کمزور رہنے کی وجہ سے جائیداد اور پراپرٹی کے حصول میں دقت اور دشواری پیش آ سکتی ہے، خاندانی تعلقات اور گھریلو حالات بھی اس ہفتے پریشان کن رہ سکتے ہیں۔ اور 11ویں برج کی کمزور پوزیشن میں رہنے کی وجہ سے قریبی دوستوں سے اس ہفتے آپ کو کچھ زیادہ پریشانی بھی حاصل ہو سکتی ہے، اور دوستوں سے آپ کو نامرادی بھی حاصل ہونے کا امکان موجود ہے۔ یہ ہیں حالات اور معاملات برج ہوت والوں کے۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جاتے جاتے آپ سے یہ چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں، جن دوستوں نے، بھائیوں نے، بزرگوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کے سبسکرائب کرنے سے، آپ کے لائک کرنے سے، آپ کے شیئر کرنے سے ہماری ہمت افزائی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے تک اپنے آس پڑوس کا خیال کیجیے گا۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔